سورہ زمر آیت نمبر 42. اللہ یتوفی الانفس، اللہ تعالی جانوں کو قبض فرماتا ہے، روحیں نکالتا ہے، حین موتہا، ان کی موت کے وقت، والتی لم تمت، اور وہ جانے وہ لوگ کہ جن کی ابھی موت کا وقت نہیں آیا، فی منامہا، ان کی روح قبض کی جاتی ہے ان کی نیند میں، کہ نیند بھی ایک طرح سے موت ہے۔ اسی لیے دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی کہ جب سونے لگیں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم بسمک اموت و احیا، اے پروردگار تیرے ہی نام پر میں مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ یہ لفظی معنی ہے، مفہوم ہے، میں سوتا ہوں اور جاگتا ہوں۔ اسی طرح جب نیند سے بیدار ہوں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام خوبیاں اس رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی عطا فرمائی، یعنی نیند کے بعد جاگنا نصیب کیا، تو نیند بھی ایک طرح سے موت ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ، پھر اللہ تعالی جنہیں نیند میں موت دیتا ہے، اگر ان کا وقت پورا ہو چکا ہے، ان پر قضا آ چکی ہے، تو وہ موت برقرار رکھتا ہے، پھر وہ نیند سے بیدار نہیں ہوتے۔ سونے والے کو چاہیے کہ وہ رب کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کر کے سوئے، ہو سکتا ہے اس کی آنکھ ہی نہ کھلے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور دوسرے لوگ جن کی موت کا بھی وقت نہیں آیا، ان کو زندگی دوبارہ لوٹا دیتا ہے، اِلیٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقررہ وقت تک وہ دنیا میں زندہ رہتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے اور پھر یہ موت کا شکار ہوتے ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک ان باتوں میں ضرور نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سفارش کرنے والے بنا لیے، یعنی اللہ کی عبادت نہیں کرتے اور بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بت ہماری سفارش کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کی پوجا کرنا اللہ کے علاوہ جائز نہیں، چاہے وہ سفارش کرنے کی طاقت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔ ہم نہ فرشتوں کو خدا سمجھ سکتے ہیں، نہ انبیاء کو، نہ اولیاء کو۔ دوسری بات، سفارش کرنے اور شفاعت کرنے کا اختیار اللہ نے بتوں کو نہیں دیا، یہ تو بے جان پتھر ہیں، یہ لوگوں کی اختراع ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، کیا یہ بت کسی چیز کے مالک بھی نہ ہوں اور سمجھ بھی نہ رکھتے ہوں، پھر بھی تم انہیں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والا سمجھو گے؟ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، للہ الشفاعۃ جمیعا، تمام شفاعتیں اللہ ہی کے پاس ہیں، یعنی جسے چاہے گا اسے سفارشی بنائے گا، شفیع بنائے گا، شفاعت کرنے کا اختیار دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان بتوں کو اختیار نہیں دیا، اور جسے اختیار دیا اسے بھی ہم خدا نہیں سمجھ سکتے، وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں اور وہ اللہ کو مجبور نہیں کر سکتے۔ یہ تو اللہ کی مرضی اور مشیت ہے کہ دنیا کے اندر لوگوں نے ان اللہ کے نیک بندوں کی قدر کو نہ جانا، تو کل بروز قیامت جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی ان نیک بندوں کے مقام و مرتبے کو دکھائے گا، تاکہ جو دنیا میں نہ مانتے تھے وہ قیامت میں مان جائیں کہ حقیقی طور پر عزت والے تو یہی لوگ ہیں کہ جن کی آج شفاعت چل رہی ہے، جن کی سفارش قبول کی جا رہی ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے۔ ثم الیہ ترجعون،
پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ جو اللہ کی محبت سے دور ہیں ان میں ایک بہت بڑی برائی پائی جاتی ہے کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے تو وہ گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں، گناہوں میں بڑی لذت آتی ہے، گناہوں میں پوری پوری رات گزر جائے انہیں پرواہ نہیں ہوتی، اور جب اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے لیے 3 منٹ کا قیام بھی بھاری ہوتا ہے، 5 منٹ کی نماز بھی بھاری ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ان کے دل میں اللہ کی محبت جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہوتی۔ خیر یہاں تو مشرکین کا ذکر ہے، لیکن مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ جب دین کی باتیں ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوں، جب بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہو تو اس میں تو ایسی لذت ملنی چاہیے کہ بندہ یہ خیال کرے کہ اگر میرے دنیاوی مشاغل نہ ہوتے تو میں مزید اپنی عبادت کو لمبا کرتا، یعنی اس کا دل اللہ کے ذکر سے نہ بھرے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اور جب اللہ کی یاد کی جائے اکیلے، یعنی بتوں کا ذکر نہ کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا خدا ہے، وہ اکیلا معبود ہے۔ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل پریشان ہو جاتے ہیں، تنگ ہوتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر سن نہیں سکتے، گھبراہٹ انہیں محسوس ہوتی ہے۔ وَإِذَا، اور جب ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب بتوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو اس وقت وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ مشرکین کا ذکر ہے کہ مشرکین اللہ کے ذکر سے پریشان ہوتے ہیں اور بتوں کے ذکر سے انہیں لذت ملتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ جب دین کی باتیں ہوں تو لوگ سننے کو تیار نہیں ہوتے، جب اللہ کی معرفت اور اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی قدرت اور اس کی شان کی باتیں ہوں تو دوستوں میں بعض دوست ایسے بھی ہیں کہ وہ کہہ دیتے ہیں کیا یار مولویوں جیسی تم ہر وقت باتیں کرتے ہو، اور جب گناہوں کی باتیں ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، فلم و ڈراموں کی باتیں ہوں تو بڑی لذتیں لے لے کے وہ سنتے ہیں۔ ان کا دل بیمار ہے، جس کے دل میں اللہ سے محبت ہو وہ دین کی باتیں سن کر اور اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن کر خوش ہوتا ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اللہم، اے اللہ، فاطر السماوات والارض، اے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادت، اے پوشیدہ اور ظاہری تمام چیزوں کو حقیقی طور پر جاننے والے، انت تحکم بین عبادک، تو فیصلہ فرمائے گا اپنے بندوں کے درمیان، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان تمام باتوں میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں ایک نظریہ دیا گیا، ہم دلائل پیش کرتے ہیں پھر بھی کوئی الجھنا چاہتا ہے تو اس سے کہیں کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا، اور اپنے وقت کو ضائع کرنے کے بجائے پھر دوسرے پر کوشش کی جائے۔ یہ آیت کریمہ کا نمبر آپ ذہن میں نوٹ کر لیں، سورہ زمر آیت نمبر 46۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ کے خلیفہ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ اپنی تفسیر خزائن العرفان میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، ابن مسبب فرماتے ہیں کہ جو اس آیت کو پڑھ کر دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا فوراً قبول فرمائے گا۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، اے پروردگار آج تک ہم نے جتنی دلی جائز تمنائیں، دعائیں اور آرزویں کی ہیں، آئندہ کریں گے، ان میں سے جو ہمارے حق میں بہتر ہو سب قبول و منظور فرما۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، گناہ کیے، کفر و شرک اختیار کیا، اگر ان کے لیے ساری زمین کی دولت ہو
ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب انہی کا ہو، ومثلہ معہ، اور جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی ان کا ہو، ایسا اور بھی ان کے پاس ہو، یعنی ساری دنیا کی دولت سے دگنی دولت ان کے پاس ہو۔ تو آج تو وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی، لیکن جب وہ اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے لَافْتَدَوْا بِهِ، ضرور اگر اتنی دولت ہوتی تو سب عذاب سے جان چھڑانے کے لیے وہ دے دیتے، فدیے میں پیش کرتے۔ من سوء العذاب یوم القیامت، قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے وہ سب کچھ پیش کرنے کو تیار ہو جاتے۔ تو وہ عذاب دیکھ کر تو یہ کریں گے، کاش دنیا کے اندر ہی وہ تھوڑی سی قربانی دے کر اللہ کو راضی کر لیں۔ اس وقت تو وہ تمنا کریں گے، ان کے پاس نہ کچھ ہوگا، اگر ہو تب بھی پیش کریں تو قبول نہ کیا جائے گا۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ عذاب ظاہر ہوگا جس کے بارے میں وہ گمان بھی نہ کیا کرتے تھے، جن باتوں کو وہ تصور میں بھی نہیں لا سکتے تھے، جن عذابات کو وہ تسلیم کرنے کو تیار نہ تھے، وہ عذاب ان کے لیے ہوگا۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور جو انہوں نے گناہ کیے وہ گناہ ان کے لیے ظاہر ہوں گے، انہوں نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ ہمارے گناہ کل بروز قیامت اس طرح ظاہر ہوں گے۔ اور چونکہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوا، ان لوگوں نے یہ سوچا ہوگا کہ ہماری نیکیاں ہیں، ہم نے غریبوں کی مدد کی ہے، اسپتال بنائے ہیں، ہم نے کسی پیاسے کو پانی پلایا ہے، لیکن یہ ساری نیکیاں اس وقت قبول ہوتی ہیں جب ایمان پر خاتمہ ہو۔ تو کل بروز قیامت وہ جائیں گے تو دیکھیں گے کہ ان کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں ہے۔ وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جن باتوں کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے، جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے، اسی عذاب نے انہیں گھیر لیا۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، انسان کی کیفیات مختلف ہیں، انسان کبھی خوشی میں ہوتا ہے، کبھی غم میں ہوتا ہے، لیکن دینی رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے غم کے اندر وہ کفریات بکتا ہے، ناشکری کرتا ہے، شکوہ شکایات کرتا ہے، اور خوشی کے اندر وہ اللہ کو بھول کر گناہ کرتا ہے، یعنی دونوں صورتوں کے اندر یہ پریشان اور ناکام رہتا ہے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب انسان پر مصیبت آتی ہے تو یہ ہمیں یاد کرتا ہے، ہم سے دعائیں کرتا ہے۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، پھر جب ہم ہماری طرف سے اسے نعمت عطا فرماتے ہیں تو وہ پرانے وقت کو بھول جاتا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ مشکل میں نے اللہ کو یاد کیا تھا، وہ گناہ کرنے لگتا ہے، اور پھر وہ اپنی بڑائی بیان کرتا ہے اور کہتا ہے یہ تو میری معلومات تھی اور میں نے ایسی ٹیکنیک استعمال کی، اپنی صلاحیتیں بروئے کار لایا۔ وہ اپنی معلومات اور نالج جو کاروباری معاملات میں ہیں، اگر وہ کاروباری مصیبت سے نکلتا ہے تو اسے یہ سمجھتا ہے اور زبان سے یہ کہتا ہے، اس کا انداز یہ بتاتا ہے گویا کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میری معلومات اور میری ٹیکنیک اور میری مہارت نے مجھے اس مشکل سے باہر نکالا ہے۔ قال انما اوتیتہ علی علم، وہ کہتا ہے یہ سب مجھے اس وجہ سے ملا ہے، میرے علم کی وجہ سے اور میری معلومات اور میری نالج کی وجہ سے مجھے ملا ہے، خود مشکل سے میں نکلا ہوں۔ اس کی زبان پر بڑائی اور فخر کے کلمات ہوتے ہیں۔ نہیں بلکہ یہ بات نہیں ہے، ہی فتنۃ، یہ آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی سے مال لے کر آزماتا ہے، کسی سے صحت لے کر آزماتا ہے، کسی سے اولاد لے کر آزماتا ہے اور کسی کو دے کر آزماتا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ہاں لیکن
ان میں سے اکثر لوگ ان باتوں کو جانتے نہیں ہیں. قد قالها الذین من قبلہم، بے شک یہ باتیں ان سے پہلے لوگوں نے بھی کہیں. فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، تو جو کچھ وہ کماتے تھے اس مال نے انہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچایا، یہ مال انہیں کچھ کام نہ آیا. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، جو کچھ انہوں نے گناہ کیے ان گناہوں کی نحوستوں نے انہیں پکڑ لیا. وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ، اور وہ لوگ جنہوں نے ان لوگوں میں سے ظلم کیا، ان موجودہ لوگوں میں سے جو ظالم ہیں، گناہگار ہیں، سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، ان قریب ان کے برے کاموں کی نحوست ان پر پہنچے گی. جیسی کرنی ویسی بھرنی ان کے ساتھ بھی ہوگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی اللہ کے عذاب سے وہ بچ نہیں سکیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. عام طور پر لوگ روزی کے معاملات میں بہت ہی زیادہ حساس ہوتے ہیں. بزنس پوائنٹ آف ویو یہ جب انسان کا بن جاتا ہے تو ہر چیز کو بزنس کے پوائنٹ سے دیکھتا ہے. اگر آپ کفار مکہ کے ایمان نہ لانے کو اگر غور کریں تو جہاں یہ بات تھی کہ ضدی تھے، تعصب تھا، لیکن ایک لاجک مفسرین نے یہ بھی بیان کی کہ اصل ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی، وہ ان کی بزنس کا مسئلہ تھا، معاش کا مسئلہ تھا. کیونکہ یہ قوم کے سردار تھے اور لوگ ان کے پاس آتے اور بیت اللہ کی حکومت ان کے پاس تھی، تو قربانیاں، پھر لوگوں کا آنا جانا، تو اصل ان کا جو مقصد تھا کہ وہ جب ملک کے سردار ہیں تو سارا مال ہمارے پاس آتا ہے، اگر حضور کو مان لیتے ہیں تو ہماری سرداری خطرے میں ہے. یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ ابو جہل کو ولید بن مغیرہ نے ایک دن کہا، میں اور تو ہم دونوں تنائی میں ہیں، آج مجھے سچی بات بتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں یا نہیں ہیں. ابو جہل نے کہا کسی کو بتانا نہیں، سچی بات یہ ہے کہ یہ سچے نبی ہیں، میرا دل اس بات کو تسلیم کرتا ہے. تو کہا کہ پھر چلیں ہم دونوں ایمان لے آتے ہیں. اگر ایسی بات ہے تو ہمارا سردار ہے اور تجھے تو ہم بہت عقل مند سمجھتے ہیں، جب تو حضور کو ماننے کو تیار ہے تو پھر تو ایمان لے آنا چاہیے. ابو جہل نے کہا ہاں بات تو صحیح ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ پھر ہماری سرداری ختم ہو جائے گی، ہمارا مالی نقصان ہے. اصل جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے. اسی طرح جتنے گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں میں غالباً 70% گناہ جو ہیں وہ دنیا کی دولت کی وجہ سے ہے، 20% 30% وہ گناہ انسان جو ہے لذت کے لیے کرتا ہے. مثلا اس وقت جو بے حیائی عام کی جا رہی ہے اور جو شراب خانے کھولنے کے لیے وہ راہ ہموار کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کی بھی وجہ بزنس پوائنٹ آف ویو ہے. یہ ٹی وی چینل ایسی ایڈورٹائز اور وہ بے حیائی والی چیزیں کیوں دکھاتے ہیں؟ کیونکہ یہ دکھانے پر ان کو مال بہت ملتا ہے. اسی طرح حکومتیں شراب خانے کیوں بناتی ہیں؟ کہ لوگ شراب خانوں میں آ کر وہ ٹیکس بھی بہت زیادہ دیتے ہیں اور اپنی دولت کو برباد بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، کہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر انسان جتنا پیے وہ کم ہے. تو دنیا کی دولت کی خاطر وہ آخرت کو تباہ کر رہے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں اخبارات میں جو اشتہارات آتے ہیں یا سائن بورڈوں پر جو بے حیائی پھیلائی جاتی ہے، اس کا سب سے بڑا مقصد بزنس پوائنٹ آف ویو ہے کہ لوگ جب ایسی گندی تصویر کو غور سے دیکھیں گے تو سائڈ میں ہمارا اعلان بھی پڑھ لیں گے. بے حیائی کے ذریعے جو مال حاصل کیا جائے وہ مال دنیا میں بھی تباہی اور آخرت میں بھی تباہی ہے. اللہ تعالیٰ ایسی گندے مال سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو
تو فرمایا دنیا کی دولت کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے. اللہ چاہے تو روزی بند کر دے اور چاہے تو روزی دے دے. اگر تم اللہ کی فرما برداری کرو تو جو روزی لکھی ہے وہ تمہیں ضرور ملے گی, اس میں ایک پائی کی کمی نہیں ہوگی. امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جو مال لکھ دیا گیا وہ جب تک مل نہ جائے اس سے پہلے موت نہیں آئے گی, اور جو نہیں لکھا گیا چاہے وہ کتنے ہی حرام ذرائع اختیار کر لے, بالفرض اس نے 1 کروڑ روپے کما لیے اور اس کے نصیب میں یہ 1 کروڑ روپے نہیں لکھے تو 2 کروڑ کا اسے نقصان ہو جانا ہے, 1 کروڑ کا نقصان ہو جانا ہے. مقدمہ بازیوں میں, بیماریوں میں, پریشانیوں میں. ایک بھائی نے مجھے بتایا کہ وہ حرام ذرائع اختیار کرتے تھے. وہ کہتے ہیں میرے بچے اکثر بیمار رہتے, الحمدللہ جب سے میں نے حرام کاموں کو چھوڑا ہے اللہ تبارک و تعالی نے کرم کر دیا اور گھریلو پریشانیاں دور ہو گئیں. تو حرام مال پھر ایسی چیزوں میں نکل جاتا ہے. اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, کیا وہ جانتے نہیں بے شک اللہ تعالی جس کے لیے چاہے روزی کشادہ فرمائے اور جس کے لیے چاہے تنگ فرما دے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون, بے شک ان تمام باتوں میں ضرور اس قوم کے لیے نشانیاں ہیں کہ جو ایمان لاتی ہے.